پہ قربانی لازم ہے، کون قربانی کرے، اور پھر عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جس پہ زکوٰۃ ہے، وہ قربانی کرے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے. ان کے ہاں تو کبھی بھی اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں یا کچھ اور. وہ تو جو آتا تھا دے ڈالتے تھے. اور یہاں تک حالت تھی تنگ دستی کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب سے آل محمد مدینہ میں آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جب سے مدینہ میں آئی، کبھی مسلسل 3 رات تک گندم کے آٹے کی روٹی سے سیر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. یعنی 3 دن بھی مسلسل روٹی نہیں پکی آپ کے گھر میں تھرو آؤٹ مدنی پیریڈ، پھر بھی آپ قربانیاں کرتے رہے. تو یہ قربانی پھر اصل میں کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اتنا سونا ہو یا اتنی چاندی ہو یا اتنا بزنس ہو یا اتنا بینک بیلنس ہو. بس آپ دیکھیں کر سکتے ہیں تو کر لیں. ایک قربانی بھی سارے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گی. لیکن محبت کے اظہار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خود جو طریقہ بتایا، کیونکہ آپ یعنی ویسے بھی محبت کے اظہار کے لیے تحفہ دیا جاتا ہے، لیکن جب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ چیز بہت پسند ہے، تو آپ کی پھر کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں وہ دوں جو اس کو پسند ہے. اس لیے جب یہ باتیں کی جاتی ہیں نا کہ غریبوں کو روپیہ دے دینا چاہیے اس دن، اور فلاں چیز دے دینی چاہیے، اس پیسے کو فلاں کام میں استعمال کر لینا چاہیے، فلاں سڑک بنوا لینی چاہیے، فلاں پل بنوا لینا چاہیے، سب باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن آج آپ کے محبوب کو پسند ہے کہ آپ ایک جانور قربان کریں. یہ سارا سال پل بنوائیں، سڑکیں بنوائیں، جو مرضی کرائیں، لیکن آج اس کو کون سا تحفہ پسند ہے آپ کی طرف سے؟ جانور قربان کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کاغذ کا روپیہ کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں نا تو وہ فیلنگ نہیں آتی. جب آپ ایک اپنے پالے ہوئے جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں، تو جن گھروں میں جانور پالا جاتا ہے نا، ان بچوں کو آپ دیکھیں وہ قریب نہیں جاتے، اس کا گوشت نہیں کھاتے کہ ہمارا پیارا جانور جو ہے وہ قربان ہو گیا. روتے ہیں باقاعدہ اس کی. اور اس وقت جو دل کی حالت ہوتی ہے وہ روپیہ کسی کو پکڑانے سے وہ جذبات نہیں پیدا ہوتے. اور یہ یاد دہانی ہے مسلسل، یا اللہ آج اس جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں، کل آپ نے مجھے طلب کیا نا تو میں بھی حاضر ہوں، میں اپنی جان بھی دوں گا آپ کو. کیونکہ محبت میں تو پھر کوئی بھی چیز بچا کے نہیں رکھی جاتی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کی. اسی لیے آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، اے لوگو، بے شک ہر گھر والوں کے ذمے ہر سال قربانی ضروری. ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر بالکل پیسے نہیں ہیں اور مطلب نہیں کرنے کے قابل ایک بھی، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ بہت لوگ بہت ہی غریب ہوتے ہیں. قربانی دراصل محبت کے اظہار کی ایک علامت ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ فقہی مسئلوں میں پڑھنا، اس پہ جائز ہے اس پہ ناجائز ہے، یہ کرے یا نہ کرے، وہ کرے یا نہ کرے، بہت کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو ٹٹولیں، دیکھیں کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے، اور کر لیں جو کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے تو آئندہ کے لیے کوئی ترتیب سوچیں اسی طرح کی کہ جس سے آپ کچھ کر سکیں. اور اگر کوئی وسعت کے باوجود قربانی نہ کر سکے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جسے قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو. اب یہ ہے کہ بعض حالات واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہیں کر سکتا، کوئی جان بوجھ کے نہیں ایسے کرتا، ہمت نہیں ہے. مثلا ایک شخص کی مہینے کی آمدنی 3,000 روپے ہے، وہ تو بچوں کا دودھ بھی نہیں پورا کر پا رہا، 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں، وہ کہاں سے قربانی کرے چاہے اس کا دل کتنا بھی روتا ہو. ایسا شخص کیا کرے؟ ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے ثواب سے محروم نہیں رکھا. ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس قربانی کے لیے تو کوئی جانور نہیں، لیکن میرے پاس دودھ دینے والا ایک جانور ہے، یعنی میرے گھر میں ایک مثلا گائے یا بکری وغیرہ ہے، اسی کو کر دوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہیں کرو، کیونکہ اسلام جو ہے نا ایک اعتدال والا دین ہے، دوسروں پہ ان کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو عید کی نماز کے بعد اپنے بال، ناخن اور مونچھیں کٹوا اور اپنے پوشیدہ بال مونڈ لے، بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی تیری پوری قربانی ہے. اسی لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخن کاٹے جائیں، نہ بال کاٹے جائیں، نہ ہی شیو کی جائے، اور نہ ہی بال اکھاڑے جائیں. نو ویکسنگ، نو تھریڈنگ، نو پلکنگ. اور عید کی نماز کے بعد کیا کیا جائے؟ کیونکہ عام طور پر تو کیا ہوتا ہے، عید کی تیاری میں لوگ اپنے آپ کو سنوارتے بناتے ہیں، بچوں کے بال کٹوائے جاتے ہیں، حجامت کروائی جاتی ہے. لیکن اس عید کے موقع پر عید سے پہلے کچھ نہیں کرنا. عید کی نماز کے بعد جب دوسرے لوگ جانور کاٹ رہے ہوں گے تو آپ کے پاس جانور کاٹنے کو نہیں، تو اپنے ناخن کاٹ لیجئے، یہی آپ کی قربانی ہو گئی. یعنی جس کے پاس وسعت نہیں، اور جس کے پاس وسعت ہے قربانی کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور حاجی جو حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو احرام کی حالت میں بھی ان بالوں کو، ناخنوں کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے.
تو اس طرح حج والے اور قربانی والے اور بغیر قربانی والے سب ایک چیز میں تو شریک ہو سکتے ہیں نا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیکی کا موقع دیتا ہے.